من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کی ہیں اللاتی آتیت اجورہن، جن کے آپ نے مہر ادا کر دیے ہیں، وما ملکت یمینک، اور جن کا آپ کا دایاں ہاتھ آپ کی لونڈیاں، مما ان میں سے افاء اللہ علیک، جو آپ نے اللہ پاک نے فے عطا فرمائی ہے، وبنات عمک، عمک تری چچا زاد، بنات عماتک پھوپھی زاد، بنات خالق ماموں زاد، بنات خالتک خالہ زاد، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، امرأۃ المؤمنۃ، کوئی مومن عورت، ان وہابت نفسہا للنبی، اگر آپ کے خود ہبہ کرے نبی کے لیے، ان اراد النبی، اگر پیغمبر ارادہ فرمائے ان یستنکحہا، اس کا نکاح کریں، یہ آپ کے لیے خالص ہے، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، قد علمنا، ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا علیہم، ہم نے ان پر کیا فرض کیا ہے، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور اپنی لولیوں کے بارے میں، لکئی لا یکون علیک، تاکہ آپ پر نہ ہو آپ پر کوئی تنگی، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے، ترجی من تشاء منہن، جس کو آپ مؤخر کریں ان میں سے، وتوبی الیک، اپنے ساتھ جوڑیں ان میں سے آپ کی مرضی، من تشاء، ومن ابتغیت ممن عزل، اگر آپ چاہیں اس کو جس کو آپ نے الگ کر دیا، فلا جناح علیک، کوئی حرج نہیں اس پر، ذالک، یہ بات ادنا، زیادہ قریب ہے اس بات کے، ان تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، غم میں نہ پڑیں، ویرضین، اور راضی رہیں، بما اس چیز پر آتیتہن، جو آپ نے ان کو دی ہے، کلہن، ساری کی ساری، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ پاک جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کان اللہ علیما حلیم، اللہ پاک علم والا ہے، علم والا ہے، لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں، ولا ان، نہ یہ کہ تبدل بہن، آپ تبدیل کریں ان میں سے ازواج کو، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ ان کا حسن آپ کو تعجب میں ڈالے، الا ما ملکت یمینک، ہاں مگر کوئی لونڈی آ جائے تو، وکان اللہ علی کل شیء رقیبہ، اللہ پاک ہر چیز پر نگران ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، پیغمبر کے گھر میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے یا بلایا جائے، غیر ناظرین الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین الہ، انتظار کرنے والا اس کے پکنے کا، لیکن اذا جو ہے جب تم بلایا جائے، فادخلوا، گھر میں داخل ہو، اذا طعمتم، اور جب کھا چکو، فانتشروا، پھر بکھر جاؤ، ولا مستانسین للحدیث، اور نہ مصروف ہو جاؤ باتوں میں، ان ذالکم، تمہاری یہ بات، کان یؤذی النبی، پیغمبر کو اذیت دیتی ہے، یستحیی منکم، تم سے حیا محسوس کرتے ہیں، واللہ لا یستحیی، اللہ پاک حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں محسوس کرتا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان سے کوئی سامان مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ، پوچھو ان سے، وراء حجاب، پردے کے پیچھے، ذالکم اطہر، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی، وما کان لکم، تمہیں یہ حق نہیں ہے، ان تؤذوا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ اس بات کا حق ہے ان تنکحوا ازواجہ، کہ اس کی بیویوں سے، من بعد ہی، ان کے بعد نکاح کرو، ابدا، کبھی بھی، ان ذالکم، تمہاری یہ بات، کان عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عظیمہ، بہت بڑی ہے، ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی کو ظاہر کرو، اور تخفوا، چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، لا جناح علینا، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، فی آبائنا، ان کے آبا کے بارے میں، ابنا، بیٹے، بھائی، اور اپنا بھتیجے، ولا بھانجے، ولا نسائنا، نہ ان باقی عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے جو، جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہے، غلام ان کے، واتقین اللہ، اللہ سے ڈریں، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ پاک ہر چیز پر گواہ ہے۔ خاندانی نظام کی بات ہو رہی ہے، اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، اور حضور کے خاندان کا پروٹوکول، ایس او پیز بیان ہو رہی ہے، ایک عمومی خاندانی نظام، نکاح، بیٹے، منہ بولا بیٹا، کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی بہو نہیں ہے، وہ ایک واقعہ، اور کن سے نکاح جائز ہے، کن سے جائز نہیں ہے، یہ ساری باتیں سورۃ النساء میں ہے، 3 جگہ پر قرآن پاک نے احکام 4 جگہ پر بیان کیے، سورۃ النساء میں، سورۃ النور میں، اور یہاں احزاب میں، اور سورۃ الطلاق میں، یہ خاندانی نظام کے احکام، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایمان والوں سے کہا تھا کہ اگر تم نے نکاح کیا ہے اور مساس کے بغیر طلاق دے دی ہے تو اس کی عدت نہیں ہے، ان کا مطلب یہ بات پہلے بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں بیک وقت 9، باقی تو سب کے 4 کے حکم کے بعد باقی سب کیا کر دی، چھڑوا دی۔ ہمارے آپ کے لیے یہ موجود جو ہے نا، یہ حلال ہے۔ اس وقت جو موجود ہے نا آپ کے لیے 4 سے زیادہ چھوڑنا اس کا ضروری نہیں ہے۔ یہی میں نے کہا تھا کہ اعتراض ہے مغرب کا کہ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کے بعد حضور نے 4 سے زیادہ سب کی کیا کر دی تھی، چھڑوا دی تھی، اور خود نہیں چھوڑی، 9 کی 9 رہیں بیک وقت۔ تو اس سے تو اللہ پاک نے اجازت، جو آپ کی بیویاں ہیں وہ آپ کی بیویاں رہیں گی۔ اس کی وجہ 2 وجہ، ایک تو یہ کہ ان کا وہ مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ ماں کو، بیوی کو گھر سے نکالا جاتا، ماں کو نہیں نکالا جاتا۔ بیوی کو تو طلاق دے کے گھر نکالا جاتا ہے، ماں کو طلاق دے کر ہی نکالا جاتا ہے۔ ایک دوسری بات آگے آئے گا انہی آیات میں، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو کہاں جائے گی؟ اپنے خاندان میں۔ اور حضور کی بیویاں تو امت کی مائیں ہیں، ان کے بعد حضور کے بعد کسی سے نکاح جائز، یہ کہاں جائیں گی؟ ان کی حرمت کا تقاضا ہے، جو مائیں بن چکی ہیں وہ بن چکی ہیں، کیونکہ یہ پابندی لگی الا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کے بعد حضور کی کسی بیوی سے تم نکاح نہیں کر سکتے، تو کہاں جائیں گی؟ ان کے اسٹیٹس کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم رہیں۔ اس لیے آگے پابندی لگا دی ہے، لا یحل لک النساء من بعدہ، 9 یہ 9 ہی رہیں گی، نہ 10ویں آپ کریں گے، نہ تبادلہ کریں گے کہ 2 چھوڑی 2 کر لینا، یہ بھی نہیں کریں گے۔ وہ پابندی لگا دی ہے کہ 9 کی 9 ہی رہیں گی، لیکن یہ رہیں گی، ان میں سے کسی کو آپ چھوڑیں گے نہیں۔ آپ کے لیے ہم نے حلال کر دیا آپ کی بیویاں، جن کی آپ نے اجر دے دی ہے، اور لونڈیاں، بیویاں بھی حلال ہیں، لونڈیاں بھی حلال ہیں۔ لونڈی کون سی؟ مما افاء اللہ علیہ، فے کیا ہے؟ غنیمت تو جنگ میں جو حاصل ہو، غنیمت کا خمس بیت المال کا، اور خمس میں سے خمس کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مال فے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو وہ حضور کی ثوابدید پر ہے۔ ان میں سے آپ کو جو لونڈیاں ملی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کی تعداد متعین نہیں ہے۔ اور اگلی بات، کوئی چچا زاد، چچا کی بیٹی آ گئی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہجرت کر کے آ گئی ہے، وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ اگر نکاح کرنا چاہیں تو حلال ہے۔ اور آپ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، کوئی مومن عورت از خود کو آپ کو ہبہ کرتی ہے۔ بخاری میں واقعہ بھی ہے، حضور بیٹھے بیٹھے ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ نکاح کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت گواہوں کے سامنے خود کو ہبہ کرے اور وہ قبول کر لے، آج بھی یہ نکاح کے الفاظ میں ہے، یہ نکاح حضور خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا نہیں، مجھے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، یا رسول اللہ مجھے دے دیا۔ لمبی روایت بخاری میں ہے کہ یہ ہبہ کر دے کوئی، یہ آپ کے لیے، وہ مومن عورت ان وہابت نفسہا للنبی، اگر آپ کو ہبہ کرے کہ میں آپ کے نکاح میں آتی ہوں، لیکن کب؟ ان اراد النبی یستنکحا، اگر حضور نکاح کرنا چاہیں تو وہ ہبہ کر دے، اور حضور نکاح کرنا چاہیں، ہبہ کے طور پر نہیں، نکاح پھر بھی کرنا پڑے گا۔ ان اراد النبی ان یستنکحا، یہ آپ کے لیے ہے بس، یہ خصوصیت خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اچھا، ہم نے آپ کے ازواج کے بارے میں جو بھی مہر، نفقہ، شفقہ، ما فرضنا ہمیں معلوم ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم نے خامدوں پر، بیویوں کے لیے اور مالکوں پر، لونڈیوں کے لیے جو ہم نے طے کیا ہے، نفقہ، خرچہ ہمیں معلوم ہے۔
یہ ہم آپ کو کیوں سہولت دے رہے ہیں؟ تاکہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ تنگی محسوس نہ کریں، لیکن لا یکون علیہ کا حرج، آپ پر کوئی حرج نہ ہو، یا آپ کو اسپیشل اجازت دے رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی معاشرتی ضرورت ہو۔ مثلا میں یہ ایک ہی ضرورت نہیں ہوتی نکاح کی۔ زینب بنت جاش سے حضور کے نکاح کا حکمت کیا تھی؟ ایک معزز خاتون، ہاشمی خاتون، میں نے ایک آزاد غلام کا نکاح میں دی تھی، اس نے طلاق دے دی ہے، اس کی عزت کا تقاضا ہے کہ کسی بڑی جگہ نکاح ہو۔ یہ معاشرتی حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہے سب۔ اچھا، لکیلا یکون علیہ کا حرج، اللہ پاک بڑا بخش میں۔ اچھا، آپ نے بیویوں میں سے یہ اور مسئلہ ہے، ترجی من تشاء منہن، ان میں سے کتنوں کے قریب جائیں، کتنے کے قریب رہیں، یہ بھی آپ کے اختیار میں۔ ترجی ارجا مؤخر کرنا، اور تو بھی آبا یوں بھی قریب کرنا، ان میں سے کتنے کس کے قریب جائیں، کس کے قریب نہ جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہماری تغیرت ممن ازلتا، آپ نے کسی کو الگ کر دیا، یعنی باری میں جیسے سودا الگ ہو گئی تھی، پھر آپ نے دوبارہ اس کو بلا لیا، کوئی حرج نہیں ہوئی، یہ سب ٹوٹل آپ کے اختیار میں، سارے معاملات آپ کے اختیار میں ہے، جس کو جو سلوک کرنا چاہیں آپ کریں، یہ آپ کو ہم نے اختیار دے دیا تاکہ ان دیکھیں بیویاں دو چار بیویاں ہوں تو خاوند کی طرف سے کوئی سہولت ہو یا نہ ہو، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسریوں سے الگ کوئی سہولت نہ ملے تو یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کے آپس کے حقوق میں ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا، آپ کے اختیار میں دیا ہے تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ اس کے کہنے پہ کیا ہے، وہ کہ اس کے کہنے پہ کیا ہے، وہ کہ اس کی وجہ سے کیا۔ یہ جو درمیان میں ہوتی ہے نا یہ مقابلہ، اس سے جان چھڑانے کی۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعین، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ حضور کا فیصلہ ٹھیک ہے، لا یحزنن، کسی مسئلے پر ٹینشن نہ لیں، ویرضین بما آتیتہن، اور جو آپ نے دیا اس پہ راضی، ان کو یہ کہ اختیار ان کا ہے، جو مرضی کریں گے، ان کا باقیوں کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ اس بات یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے، کل ساری کی ساری، باقی دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے۔ اللہ پاک علیم بھی ہے، حلیم۔ ہاں، اس کے بعد آپ نیا نکاح نہیں کریں گے، لا یحل لک النساء من بعد، 9 کی 9 ہی رہیں گی، یہ ان 9 میں سے کوئی چھوڑیں گے نہیں اور نیا نکاح کریں گے۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہ 9 کا عادت پورا کرنا، 2 چھوڑیں 2 کریں، یہ بھی نہیں کرنا، یہ 9 کی 9 یہی رہیں گی، 9 کی 9 رہیں گی اور یہی رہیں گی۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، بیویوں کا تبادلہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے 9 کا کہا ہے 2 کو طلاق دے کے 2 اور کر لیتا ہوں، نہ، یہ بھی یہ نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے، بس اب بریک لگ گئی ہے۔ ہاں، لونڈی کو یاد آتا ہے، لونڈی کی تعداد بھی بتائیے نہیں ہے، اللہ ما ملکت یمینک۔ یہ لونڈیاں کیا ہے، یہ کوئی پتہ ہے؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، وہ چارٹر میں اس پہ بات ہوئی ہے، انسانی حقوق کے چارٹر میں لونڈیوں والی بات ہو گئی ہے، وہ لونڈیاں غلام ہی ہوتی ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لونڈیاں کیا ہیں اور غلام کیا ہے۔ دیکھو، اللہ کہتا ہے، اللہ پاک ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، نگرانی سب کو اللہ کر رہا ہے، قال اللہ علی کل شیء رقیب۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو خاص SOPs ہیں نا، وہ بیان کیے، تمہاری مائیں ہیں، احترام کرنا، انہی SOPs میں اگلی بات فرمایا کہ آپس کے گھروں میں کیا تھا، لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتن غیر بیوتکم حتی، یہ آپس کے گھروں کی بات کیا تھی، لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، لیکن پیغمبر کے گھر میں جانے کے آداب اس سے کچھ مختلف ہیں۔ آپس کے گھروں میں جاؤ، لیکن نبی کے اس پر واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ، انس بن مالک بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش شادی ہوئی ہے نا،
ولیمہ کیا. اب ولیمے پہ حضور بلا سب کو جو بھی آ گئے. کھانا کھا لیا ہے اور گپے لگا رہے ہیں. کھانا کھا لیا گپے لگا رہے ہیں. حضور اب کہیں جائیں یہ. حضور باہر چلے گئے. واپس آ کے بیٹھے گپے لگا رہے ہیں. پھر حضور باہر چلے گئے. میں اٹھوں گا تو یہ بھی اٹھیں گے. بیٹھے 3-4 آدمی گپے لگا رہے ہیں. اللہ پاک نے اس پر حضور کے گھر میں داخلے کے آداب بیان. تمہیں دعوت دی جائے تو آؤ ورنہ نہیں. پہلی بات لا تدخلوا بیوت النبی. پیغمبر تمہارے آپس کے گھروں کے آداب وہ ہیں اور پیغمبر کے گھروں کے آداب یہ ہیں. الا یؤذن لکم. تمہیں بلایا جائے, اجازت دی جائے کہ تمہیں بلایا جائے. الا طعام, اگر دعوت ہی ہے آؤ دعوت پر. اگر 2 گھنٹے پہلے جا کے دیکھ پر نہ بیٹھ جاؤ کب پکے گی کب کھائیں گے. 4 بجے دعوت ہے تم 3 بجے جا کے بیٹھ جاؤ. غیر ناظرین اناؤ, کھانے پہ بلا جاؤ. غیر ناظرین اناؤ, اس کے پکنے کے انتظار میں نہیں آ کے 2 گھنٹے پہلے بیٹھ جاؤ. کھانے کے لیے آؤ وقت پہ. اور ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, جب تمہیں کھانا لگ جائے, کھانے کے لیے بلایا جائے تو آؤ. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. کھانا کھا لیا نا آپ کس کو. اِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, کھانا کھا چکے تب بکھر جاؤ. نان چوخردی, فارسی کا محاورہ ہے, نان چوخردی کھانا برو. روٹی کھا لی ہے نا کار جاؤ. یہ اسی کا ترجمہ ہے, نان چوخردی کھانا برو. روٹی کھا لیا اب گھر جاؤ. اذا طعمتم فانتشروا. وہاں بیٹھ کے گپ باب مستانسین علی حدیث, باتوں, یہ پنجابی ترجمہ, گلا نہ چنگو. باتوں میں مانوس ہو کے مت بیٹھ جاؤ, گپ لگ رہی ہے جناب, کچھ دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بات پیغمبر کو اذیت دیتی ہے. حضور 3 دفعہ گھر سے باہر گئے ہیں, یہ اٹھیں گے وہ بیٹھے ہیں. اللہ پاک نے جاؤ اللہ کے بندو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہاری یہ حرکتیں پیغمبر کو اذیت دیتی ہیں اور وہ تم سے میزبان ہونے کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے. یستحیی منکم, مہمان کو ساری باتیں نہیں کہی جاتی. وہ تم سے شرماتے, تم سے کہتے نہیں ہیں, اور تم اپنی کہتے اللہ تو پیغمبر تو بات کرنے شرماتا. اللہ کہتے میں نہیں شرماتا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها. مچھر کی باتیں کرتے تم شرماؤ, میں تو میری تو مخلوق ہے. میں نہیں یہاں بھی کیا کہا, واللہ لا یستحیی من الحق. اللہ پاک حق بات سے ہی شرماتا. نہیں حق بات جو کرنی ہے بھائی. اس کو ہمارا پنجابی محاورہ کہتے ہیں شرع میں شرم نہیں. یہ محاورہ کیا ہے, شرع میں شرم نہیں. ان اللہ واللہ لا یستحیی من الحق, حق بات جو کہنی ہے اس میں کوئی شرم کی بات. ایک بات اور, اب وہ بیٹھے ہیں کھانے میں نمک دیا جی, پردے جا کے نہ مانگو, پردے کے پیچھے مانگو. پلیٹ چاہیے جی, چمچ چاہیے. کھانے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے نا, کھانے کی یا برتن کی یا پانی کی, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. یہ عام عورتیں نہیں ہیں, مائیں ہیں. پردے کے پیچھے مانگو, سامنے نہ ہو. تم سامنے آ کر وہ کچھ نہیں مانگو کچھ. اللہ کے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے. ایسی بے تکلفی سے گھر والے کو کیا ہوتی ہے, سادہ ترجمہ کر رہا ہوں, کسی کے گھر میں, عام آدمی کو بھی ہوتی ہے, کسی کے گھر میں خواتین سے بے تکلفی سے باتیں کرو گے تو گھر والے کو کیا ہوگا, اذیت ہوگی. اور پیغمبر کے گھر اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, اگر کوئی چیز چاہیے پردے کے پیچھے پھو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. یہ بات تمہارے لیے بھی, انسان شیطان دنیا میں سفیر ہوتا ہے, ان کے لیے بھی دل کی پاکیزگی کی بات یہی ہے
تمہارے لیے بھی یہی ہے کہ حجاب قائم رکھو، ایس او پیز قائم رکھو، اس کے دائرے میں بات کرو، ورنہ اللہ عام آدمی کو تکلیف ہو تو تکلیف اس کی ہے، اور پیغمبر کے دل کو دکھ پہنچے تو یہ ایمان کفر کی بات ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کے دل کو اذیت پہنچے تو یہ خالی اذیت نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کا عقیدہ بھی، ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، تمہارے دل کے لیے بھی یہی بات ٹھیک ہے کہ احتیاط، پردہ، حجاب، فاصلہ، یہ ساری باتیں کیا رکھو؟ قائم رکھو۔ اور ان کے لیے، اور یہ بات بھی ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگ باتیں حضور کے بعد اس بیوی سے میں نکاح کر لوں گا، کہا مایا یار، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کی بیوی حضور کے بعد کوئی امت اس سے نکاح نہیں، یہ پابندی لگا۔ ان ذالک، تمہاری ایسی یہ برکت باتیں جو ذالکم، تمہاری یہ باتیں بے تکلفی کرنا، یہ کریے، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات، تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات۔ فرمایا کہ ہاں یہ ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ہیں، عام عورتیں بھی، ان کے جو محرم ہیں نا، محرم کے ساتھ گفتگو، حجاب میں سامنے آنا، سامان مانگنا، یہ محرموں میں ہے۔ محرم کون ہے؟ محرم کون ہے بھائی؟ ایک لطیفے کی بات ہے، محرموں کی فہرست میں خاوند شامل ہے؟ ہمارے یہاں سب سے پہلا نام تھا وہ دلہ محرم ہے جی۔ کیا ہوئے؟ محرم، خاوند محرم ہے کہ غیر محرم ہے؟ دلہ محرم، یہ میں محاورے سے بتا رہا ہوں تاکہ یہ فرق سمجھ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ محرم حرمت علیکم، یہ محرموں کی فہرست کہاں ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ پڑھیں ذرا، امہاتکم اللاتی ارضعنکم اخواتکم من الرضاعہ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم بہن والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ ساری محرمات، محرم غیر محرم کی فہرست وہاں ہے۔ حرمت کا محرم کا معنی کیا ہے کہ حرام ہے، محرم کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو محرموں کی فہرست کہاں ہے؟ حرمت علیکم، پوری فہرست محرم، یہ محرم ہے، یہ محرم ہے، یہ محرم، یعنی کہ یہ آبا باپ محرم ہے، بیٹے محرم ہے، اس سے بڑا محرم کون ہے؟ اخوان بھائی، ابنائے بتیجے بھی، ابنائے اخوات ہن بھانجے بھی، اور باقی اور خاندان کی عورتیں جن کے، یعنی بے تکلفی کی وہ باتیں جو آپ کو منع کی ہے نا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، محرموں کے ساتھ آمنے سامنے ہونا، بے تکلف ہونا، یہ باقیوں کے سامنے نہیں، لیکن محرموں کے ساتھ بے تکلف ہونا، آمنے سامنے ہونا۔ وما ملکت ایمانہم، غلام جس کی وہ خود مالک ہے وہ بھی محرموں میں شامل، ان کی ملکیت میں جو غلام ہے وہ بھی کیا محرموں میں شامل ہے، یعنی اسی فہرست میں شامل ہے۔ اچھا تمہیں تو ہم تلقین کریں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ان کو بھی تلقین ہے، اللہ سے ڈریں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ یہ کس کو کہا لا جناح علیہ فی آبائکم واتقین اللہ، یہ اپنے آبا سے کوئی حرج نہیں ہے، ابناء اخوان، ابناء اخوان، کیا کریں ان واتقین اللہ، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اصل بات تقویٰ ہے، اصل بات کیا ہے؟ تقویٰ اگر ہے تو ساری احتیاطیں ہو جاتی ہیں، اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے تو احتیاطیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدہ، جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ پاک گواہ بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، گواہ
گواہ بھی ہے، اور رقیب، رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگران۔ ساری باتیں اللہ کے علم ہے، احتیاط کے ساتھ ان احکام کی پیروی